ناپاکی کی حالت میں سیری کرنا، یعنی اگر غسل فرض ہے تو سیری کر کے انسان پھر نماز کے لیے غسل کرے یا اس کو پہلے غسل کرنا ہے۔ اعتکاف کے دوران معتکف کی طبیعت خراب ہو جائے اور یہاں تک کہ اس کو روزہ توڑنا پڑے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ خراب ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں قے کرنا، الٹی کرنا، یہ کیسا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو خود قے آ گئی، جی جمعۃ الوداع، کہ رمضان کو جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمعۃ الوداع، کہ الوداعی جمعہ، تو یہ اصطلاح قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے اعتکاف کے دوران غسل کرنا، کہ اعتکاف کے دوران غسل کرنا کیسا ہے، تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ نمبر، واٹس ایپ کو نمبر بھی دے دیں گے، تو اس پر جو ہے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ پھر اگلا سیشن جو انشاءاللہ ہمارا ہوگا تو وہ اس موبائل سے آپ کے سوالات دیکھتے ہوئے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جوابات دوں گا۔ اور تراویح کی جو نماز ہے جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے ساتھ، بالکل صحیح ہے، جماعت کے بغیر بھی انسان تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور تراویح کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا وہ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں پورا قرآن آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اعتکاف کے دوران معتکف کی طبیعت خراب ہو جائے اور یہاں تک کہ اس کو روزہ توڑنا پڑے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ خراب ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کی نیکی کی قدر فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جو اعتکاف اس نے کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو اجر دے گا، جتنے دن جتنی راتیں اس نے اعتکاف کی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، جو تم میں نیکی کرنے والا ہے مرد ہو یا عورت، میں اس کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اب دوران اعتکاف وہ ایک روزہ جو اس کو توڑنا پڑا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو تم نے بیمار ہو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب اگر اس کی طبیعت ایسی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ اپنا اعتکاف برقرار رکھے۔ اگر اس کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت پیش آ جائے کہ اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑ جائے یا ایمرجنسی میں، تو ٹھیک ہے، جتنے دنوں کا اس نے اعتکاف کیا ہے وہ اللہ اس پر اس کو اجر دے گا۔ بعد میں جو وہ صحتیاب ہو گیا تو اس اعتکاف کو لوٹا دے، اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر بخار ہوا، بیماری ہوئی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو قرآن میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب اس کی اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ روزہ رکھ سکے، تو ٹھیک ہے، اس کا اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ جی، روزے کی حالت میں قے کرنا، الٹی کرنا، یہ کیسا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو خود قے آ گئی، جس کو خود قے آ گئی، الٹی آ گئی، متلی آ گئی، اب وہ الٹی آنا منہ بھر کے ہو یا جو کچھ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے حلق تک کچھ آ گیا خود بخود، تو قے جو ہے وہ منہ بھر کے ہو یا تھوڑی قے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، کوئی اس پر نہ، جس روزے میں اس کو یہ الٹی آئی، قے آئی، متلی آئی،
نہ یہ روزہ رکھے گا اور نہ کوئی کفارہ دے گا. یہ روزہ جو روزے کی حالت میں اس کو قے آ گئی، یہ روزہ وہ برقرار رکھے. اگر قے کے وقت کیفیت ایسی ہو کہ جیسے اتنا زیادہ بھر کے آیا کہ اس نے الٹی بھی کر دی اور پھر کچھ یعنی غیر جو ارادی طور پر کچھ حلق کے نیچے بھی چلا گیا دوبارہ، اس سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں جو کھانے پینے کا روٹین انسان کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دین نے یہ آسانی دی ہے. اللہ تعالیٰ کا دین فطری دین ہے. وہ شخص کہ جو قے خود لائے، جیسے وہ گیس ٹربل کا شکار ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب نہ رفع حاجت اس سے ہو رہا ہے لیکن طبیعت میں اس کا یعنی بوجھل پن ہے، طبیعت اس پر بھاری ہو رہی ہے. اب وہ اپنے معدے پر زور لگا کے یا اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کے وہ جان بوجھ کے قصدن الٹی کرتا ہے. یہ الفاظ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے قے کرے، تو اس کا مطلب ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں یہ روزہ جو اس نے اس طرح کیا، اس روزے کی وہ قضا کرے گا، اس روزے کو وہ دوبارہ رکھے گا کہ صرف اس نے الٹی لانے کے لیے جو معدے میں تھا، پیٹ میں تھا، اس کو نکالا اور اس کے بعد اس نے کچھ کھائے پیے نہیں. تو یہ روزہ وہ پورا کرے گا، یہ روزہ وہ پورا کرے گا جس روزے میں اس نے یہ کام کیا، اور اس کے بدلے ایک روزہ وہ اور رکھے گا قضا کے طور پر. جی جی جمعۃ الوداع کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمعۃ الوداع، کہ الوداعی جمعہ. تو یہ اصطلاح قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہا گیا ہے. یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ابھی پہلے آئی درس بخاری کے درس میں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، مطلب اس کے بعد ایک ہی حج نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت مقرر کی تھی، وہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دی. تو یہ کہنا کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، تو اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے جمعے کو جمعۃ القدوم کہنا چاہیے. جمعۃ القدوم کہ رمضان شروع ہونے والا جو ہے جمعہ. بیت اللہ کے طواف میں ہے طواف القدوم، اس میں آتے طواف القدوم. اور جب بیت اللہ سے انسان جائے، مکے سے جائے، اس کے لیے پھر طواف الافاضہ ہے، طواف الافاضہ یا طواف الوداع، طواف الوداع یہ ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ یار یہ آنے والا جمعہ، یہ آخری جمعہ، یہ جمعۃ الوداع ہے، تو ایک تو موت کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا اور کب مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کوئی نہیں جانتا. تو یہ بندہ کیسے اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ آنے والے رمضان میں زندہ نہیں رہے گا. اور دوسرا سب سے بڑی ہمارے پاس جو دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے ایسے جمعے کو جمعۃ الوداع نہیں فرمایا رمضان کے آخری جمعے کو. اس لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. جی دیکھیے اعتکاف کے دوران غسل کرنا، کہ اعتکاف کے دوران غسل کرنا کیسا ہے. ایک تو جو فرض غسل ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا.
آیت کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے قریب تم نہیں جاؤ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، جب تم جنابت کی حالت میں، یعنی جب تم پر غسل فرض ہو جائے، تو اس صورت میں تو اس کو مسجد سے نکلنا ہے، کیونکہ جنابت کی حالت میں مسجد میں آنا یہ منع ہے۔ ہاں، ایک معتکف کو احتلام ہو گیا، وہ جنابت کی حالت میں ہو گیا، جنابت کی حالت معتکف کے لیے تو وہ ہو ہی نہیں سکتے کہ اس نے بیوی سے ملاقات کی، وہ تو اللہ نے منع کیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیوی سے جماع مت کرو۔ تو یہ جو جنابت ہے یہ احتلام کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب مسجد سے لازم بات ہے وہ اپنے پاؤں کے ذریعے چلتے ہوا جائے گا نا، تو یہ چلنا اس کے لیے جائز ہے، اِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ کا یہ مطلب ہے کہ مسجد کے راستے سے گزرتے ہوئے وہ غسل کے لیے جا سکتا ہے، وہ فوری طور پر غسل کرے، تو یہ غسل جو ہے یہ فرض غسل ہے۔ باقی جمعے کے لیے غسل کرنا تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کو فرض قرار دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو کوئی جمعے کے دن وضو کر لے، وضو کا بھی ذکر آتا ہے، اگرچہ جمعے کے دن عام حالات میں، جمعے کے دن عام دنوں میں، عام مہینوں میں جمعے کے لیے غسل کرنا یہ افضل عمل ہے، لیکن فرض نہیں۔ تو اس لیے جب رمضان کے علاوہ، اعتکاف کے علاوہ جمعے کے لیے نہانا فرض نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز کے لیے یا ویسے طور پر انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہوئے نہاتا ہے، تو اس نہانے سے اس کو گریز کرنا چاہیے، الا یہ کہ ایسی سخت گرمی ہو، حبس ہو، کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور وہ بدبو زائل نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں وہ جا سکتا ہے، لیکن وہ جو غسل کرے گا وہ بھی محدود وقت کے لیے، جو فرض غسل ہے وہ تو اچھی طرح کرے گا کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، جو جائز غسل ہے کہ اپنے پسینے کی بدبو ختم کرنے کے لیے، اس میں وہ ٹائم زیادہ نہیں لگائے گا، فوری طور پر وہ آئے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کچا پیاز یا لہسن کھا لے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک کہ وہ بدبو ظاہر نہ کرے، تو ابھی تو موسم اچھا ہے تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ایسا کرے کہ صرف اپنا سر، جیسے سر اس کا بھاری ہو رہا ہے، معتکف ہے اور وہ صرف اپنا سر دھونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ بہتر ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے حجرے کی طرف، یعنی گھر کی طرف نکالتے تھے، چونکہ مسجد نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل قریب تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں سر مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دھوتی تھی، اور ایک روایت میں کہ ساتھ میں تیل بھی لگاتی تھی، اور تیسری روایت میں کنگھی بھی کرتی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن مسجد میں، صرف سر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باہر ہے، تو اگر ایک انسان جو ہے وہ اس طرح کرے تو یہ اور بہتر ہے اس کے لیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، کہ اگر وہ نہانا چاہتا ہے، صرف سر دھونا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح کرے۔ جو غیر معتکف ہے وہ مسجد کے حدود سے باہر ہو، اور معتکف جو ہے وہ مسجد کے حدود میں ہو، وہ اپنا سر باہر کرے اور وہ دوسرا ساتھی اس کے لیے دھو لے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فرض غسل کے لیے تو لازمی طور پر مسجد سے جانا ہے، اور اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی بیماری ہے، جیسے کوئی الرجی ہے، اگر وہ نہائے نہیں تو اس کے بدن، جیسے بدن میں بہت زیادہ حرارت ہے یا اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ معاملات انسان کے ساتھ ہے
کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کے حال جانتا ہے نا. اور تیسرا یہ کہ بہت زیادہ گرمی ہے، پسینہ ہے اور بدن سے جو ہے پسینے کی بو آ رہی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ نہانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن وہ محدود وقت پر اگر اس بدبو کو وہ کسی اور ذریعے سے ختم کر سکتا ہے تو پھر اس نہانے سے بھی اس کو گریز کرنا بہتر ہے. واللہ اعلم. جی تراویح کی جو نماز ہے جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے ساتھ، بالکل صحیح ہے. جماعت کے بغیر بھی انسان تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور تراویح کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا وہ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں پورا قرآن آپ کو سننے کو ملتا ہے. اگر ایسا شخص ہے جس کو قرآن یاد ہے اور وہ لمبا قیام کر سکتے گھر جا کے تو ٹھیک ہے. نفل نماز کے لیے جو ہے وہ گھر بہتر ہے. نفل نماز وہ گھر میں پڑھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں جو نمازوں کی سنتیں ہوتی تھی وہ بھی آپ گھر میں ادا فرماتے تھے. لیکن اب جیسے معتکفین ہیں، معتکفین تو نہیں جا سکتے نا، تو ان کو تو مسجد ہی میں پڑھنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اتنا قرآن یاد نہیں ہے، اور نہ ہم اتنے تقوی دار کہ گھر جا کر ہم گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ قیام کر سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن سننے کا موقع مل رہے مسجد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پڑھائے، اور آپ نے پھر جب آپ نے جماعت کی نماز تراویح کی پڑھائی تو آپ نے بنیاد رکھ دی. دلیل، اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے دی. 3 راتوں تک نبی علیہ السلام نے پڑھائے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. پھر آپ نے نہ پڑھانے کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اللہ کی طرف سے فرض کا حکم آ گیا تو پھر تو نبی علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے نا، پھر تو فرض ہو گیا. اور پھر یہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہ پڑھنے والا بہت بڑا گناہگار ہوتا. تو اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو قرآن زیادہ یاد تھا، ان کو آگے کیا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی. تو دونوں پر انسان عمل کرے. اب تراویح کی نماز گھنٹہ ہوگا، گھنٹہ ٹائم لگے گا، تو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیں، اور گھر جا کر سحری کے وقت میں یا سحری کرنے سے پہلے یا گھر جا کر وہ اور نوافل پڑھیں. تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. جی 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 یہ جو روایت ہے کہ لولا کا ما خلقت الافلاک، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات پیدا نہیں کرتے، تو یہ روایت جو ہے موضوع ہے، منگڑت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی پیدائش کی وجہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی. جسے کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات، نبی علیہ السلام کے بارے میں کائنات کی تخلیق کی وجہ، یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کی کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا ہم نے آسمان اور زمین پیدا کی الا بالحق واجل مسمى، حق ظاہر کرنے کے لیے کہ مخلوقات خالق کو پہچانے، خاص طور پر انسان اور جن اپنے خالق کو پہچانے، رب کو پہچانے. اور یہ کائنات اس لیے مقرر وقت تک کے لیے بنائی ہے تاکہ قیامت کا میدان پھر قائم کیا جا سکے. قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات سے حساب کتاب لے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کائنات پیدا فرماتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہوتے اور سب سے آخری نبی ہوتے، جبکہ ایسا نہیں. سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، ان اللہ اصطفى آدم، اور سب سے آخری نبی وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب میں فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی وہ ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے. جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ موت وہ چک چکے ہیں. انک میت و انہم میتون، سورۃ الزمر، سورۃ آل عمران، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو صحیح بخاری میں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو موت لکھی تھی وہ موت وہ چک چکے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت جب ہو گئی اور یہ کائنات قائم ہے تو ان کی وجہ سے کائنات قائم نہیں ہے نا. پھر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ عقلی طور پر بھی یہ بات عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کائنات بنے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اپنی توحید، اپنی معرفت کرانے کے لیے، اپنے دین سے آگاہی کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، اور اسی معرفت الہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائی. تو یہ بات غلط ہے. اور فضائل الذکر میں تبلیغی نصاب میں بھی روایت موجود ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی، پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے عرش پر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے عرش کے پائے پر دیکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گئی یہ بہت عظیم ہستی ہے، تو میں اس لیے ان کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں. تو پھر اس روایت کے مطابق اللہ نے وہ غلطی، وہ خطا ان کی معاف کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا، میں تمہیں پیدا نہ کرتا، میں یہ افلاک پیدا نہ کرتا، تو یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، قرآن کی بھی خلاف ہے. قرآن میں کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کے کلمات سیکھے. اور سورۃ الاعراف میں وہ دعا کے کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ ہیں. اور کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ عرش کے ایک پائے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یقینی طور پر صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے انبیاء سے افضل ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق، جنہوں نے سورۃ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر کی جس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہیں اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. سب نے جواب دیا ہم نے اقرار کیا. تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے. بیت المقدس میں معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، امام الانبیاء ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف عقیدہ ہے. اس عقیدے اور اس نظریے کو اپنانے سے گریز کرنا چاہیے. جی ناپاکی کی حالت میں سیری کرنا، یعنی اگر غسل فرض ہے تو سیری کر کے انسان پھر نماز کے لیے غسل کرے یا اس کو پہلے غسل کرنا ہے. تو صحیح بخاری میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے جنابت کی حالت میں، اور آپ سحری تناول فرماتے اور پھر نماز کے لیے غسل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے. تو اگر کسی پر غسل فرض ہے اور وہ دیکھ رہے کہ سحری جو ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے تو ٹھیک ہے وہ سحری کرے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص
کچھ کھانا چاہے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، وضو کر لے اور پھر وہ جو ہے سحری، اگر سحری ختم ہونے میں ٹائم ہے، سحری ختم ہونے میں ٹائم ہے اور تو اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کر لے اور پھر یہ تہجد کی کچھ رکعت پڑھ لے، وہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا، پہلے سحری کرتا ہے تو پہلے سحری کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے غسل کر لے، تو اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے۔ کیوں کہ اب یعنی رمضان میں تو ویسے بھی نیند کی روٹین انسان کی آؤٹ ہو جاتی ہے نا، اب تراویح کی نماز پڑھی اور خاص طور پر اگر تا کراتے ہیں تو بہت دیر تک وہ جاگ رہے ہیں، پھر اس پر غسل فرض ہو گیا، آخر وقت میں اٹھا غسل فرض ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا پڑتا کہ نہیں چلو پہلے غسل کرو شابہ، پھر تم سحری کرو گے تو وہ سحری ہوگی نہیں۔ اللہ کا دین آسان ہے، اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان الدین یسر، اللہ کا دین آسان ہے، اس آسان دین پر لوگ عمل نہیں کر رہے۔ تو آپ سوچیں اگر معاملہ اس کے الٹ ہوتا کہ نہیں پہلے غسل کرنا، کس طرح ناپاکی کی حالت میں تم پاک رزق کو کھا رہے ہو، یہ سحری تو سنت عبادت ہے، یہ عبادت تم جنابت کی حالت میں کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں، نماز کی جو عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کی جو عبادت ہے، تو اس میں انسان جو پہلے غسل کرے اور پھر وہ عبادت کرے۔ سحری کی جو سنت ہے وہ اگر غسل جنابت اس نے نہیں کیا تو وہ اس حالت میں سحری کر لے، پھر نماز کے لیے وہ غسل کر لے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اور جس ساتھی کو جیسے کوئی اور سوال اگر ذہن میں آ رہا ہو تو یہ فہد اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ صدقے جاری کے طور پر یہ کام کر رہا ہے، تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ نمبر واٹس ایپ کو نمبر بھی دے دیں گے، تو اس پر جو ہے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ پھر اگلا سیشن جو انشاءاللہ ہمارا ہوگا تو وہ اس موبائل سے آپ کے سوالات دیکھتے ہوئے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جوابات دوں گا۔ اور انشاءاللہ اتوار کو امام احمد بن حنبل مسجد میں نماز عصر کے بعد جو میرا پروگرام ہے تو اس میں بھی وہاں کے ساتھیوں نے یہ کیا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اس کو لائیو کریں گے اور وہ وہاں بھی سوال جواب کی جو نشست ہے وہ انشاءاللہ لائیو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، رب العالمین ہماری عبادت قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی رسول النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ